अधूरी मोहब्बत का राज पार्ट 4। आंखों में अचानक रोशनी आ गई। आयशा, तुम सुन सकती हो मुझे? इसकी आवाज में उम्मीद और खौफ दोनों थे। स्क्रीन पर वार्निंग तेजी से फ्लैश होने लगी। इमोशनल लिंक डिटेक्टेड, सिस्टम अनस्टेबल। एक सख्त आवाज गूंजी, इन्हें फौरन अलग करो। और यही वो लम्हा था जहां मोहब्बत ने निजाम के खिलाफ पहली चिंगारी जलाई। दो लोग आयशा की तरफ भागे, मगर इसने अचानक सर उठाया। आंखों में अजीब सी चमक थी। मुझे हाथ मत लगाना। इसकी आवाज कमजोर थी मगर इसमें ताकत थी। जैद ने जंजीरों को जोर से खींचा। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। सारा की आवाज स्पीकर पर गूंजी। जैद, कुछ बदल रहा है। सिस्टम तुम दोनों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और यही आवाज वो लम्हा था जहां उम्मीद ने जन्म लिया। किसी ने चीख कर कहा, मशीनों की ओवरलोडेड प्रोटोकॉल। आवाजें तेज हो गई, लाइट झिलमिलाने लगी। जैद की सांसें भारी थी। आयशा, मेरी तरफ देखो। आयशा ने मुश्किल से इसकी तरफ देखा। आंखों में आंसू थे। मैं खो रही हूँ खुद को। जैद ने फौरन कहा, नहीं, तुम वही हो जो तुमने खुद बनना चुना। और यही वो जुमला था जो इसके अंदर तक उतर गया। अचानक एक जोरदार झटका लगा। जैद की जंजीरें टूट गई। वो कुर्सी से आजाद हो गया। सिस्टम ब्रेच डिटेक्टेड, आवाज गूंजी। सारा चीखी, जैद तुम आजाद हो, जल्दी करो। जैद फौरन आयशा की तरफ भागा। इसके हाथ खुलने लगे। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। आयशा ने कमजोर सी मुस्कुराहट दी। तुम हमेशा आ जाते हो। यही वो लम्हा था जहाँ मोहब्बत ने ताकत दी। मगर अचानक दरवाजा जोर से खुला। वही शख्स, जैद का भाई, सख्त नजरों के साथ अंदर आया। मैंने कहा था ना, ये आसान नहीं होगा। इसकी आवाज ठंडी थी। जैद फौरन इसके सामने आ गया। ये सब खत्म करो, इसने गुस्से से कहा। वो हंसा, खत्म? ये तो अभी शुरू हुआ है। और यही वो लम्हा था जहां असल टकराव सामने आया। तुम समझते हो तुम इसे बचा लोगे? इसने आयशा की तरफ देखते हुए कहा। ये अब वो नहीं रही। जैद ने फौरन जवाब दिया, तुम गलत हो। इसने आयशा का हाथ पकड़ा। ये अब भी वही है। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। जैद, और यही वो लम्हा था जहां इसकी इंसानियत वापस आ रही थी। एक्टिवेट, इसके भाई ने गुस्से से कहा। इनफ। अचानक आयशा के जिस्म में झटका आया। वो दर्द से फुल कंट्रोल चीख उठी। आह! जैद घबरा गया। ये तुम क्या कर रहे हो? वो सर्द लहजे में बोला। मैं इसे वापस ले रहा हूँ। और यही वो लम्हा था जहां खतरा अपने अरूज पर पहुंच गया। आयशा जमीन पर गिर गई। इसका जिस्म कांप रहा था। जैद, मुझे बचाओ। इसकी आवाज टूट रही थी। जैद के दिल में जैसे कुछ टूट गया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इसने इसे अपने करीब कर लिया। सारा चीखी, जैद, अगर तुमने सिस्टम बंद ना किया तो वो इसे मुकम्मल कंट्रोल कर लेंगे। जैद ने फौरन इर्द गिर्द देखा। कंट्रोल कहाँ है? सारा की आवाज आई, लेफ्ट साइड, मेन कंसोल। जैद फौरन इस तरफ भागा। स्क्रीन, बटन, कोड, सब। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं गाइड कर रही हूँ, सारा ने इसे कहा। बस जो मैं कहूँ वो करो। वो यही वो लम्हा था जहाँ सब कुछ एक आखिरी मौके पर आ गया। जैद ने एक बटन दबाया। अचानक पूरा सिस्टम लरज़ गया। इमरजेंसी शट डाउन इनिशिएटेड। आयशा का जिस्म साकत हो गया। खामोशी। जैद की सांस रुक गई। आयशा, चंद लम्हों बाद इसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही इसने बोला, जैद। जैद की आंखों में आंसू आ गए। तुम ठीक हो? मगर इस लम्हे पीछे से आवाज आई, गलती कर दी तुमने। जैद चौंक गया। इसका भाई मुस्कुरा रहा था। तुमने सिस्टम बंद नहीं किया। चंद लम्हों की खामोशी। तुमने इसे एक्टिवेट कर दिया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। स्क्रीन पर नया मैसेज आ गया, फेज 3 इनिशिएटेड। स्क्रीन पर चमकते अल्फाज में जैसे फेज 3 इनिशिएटेड। कमरे की हवा बदल दी। जैद की सांस एक लम्हे को रुक गई। ये क्या कर दिया मैंने? इसने धीरे से कहा। आयशा अभी भी इसके करीब बैठी थी, कमजोर मगर होश में। जैद, मुझे अजीब सा लग रहा है। इसने पेशानी थामी। सारा की आवाज फौरन आई, जैद, सिस्टम रीएक्टिवेट हो गया है।
اور اس بار یہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں امید دوبارہ خوف میں بدلنے لگی۔ زید نے غصے سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ یہ سب تمہارا پلان تھا؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ نہیں، یہ سب تمہارا فیصلہ تھا۔ اس کی آواز میں عجیب سا سکون تھا۔ تم نے خود دروازہ کھولا۔ زید نے دانت بیچ لیے۔ میں اسے بند بھی کر دوں گا۔ وہ ہنسا۔ اب یہ تمہارے بس میں نہیں رہا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں کھیل ایک نئی سطح پر پہنچ گیا۔ اچانک کمرے کی دیواریں ہلنے لگی، روشنی سرخ ہو گئی۔ عائشہ نے درد سے چیخ ماری۔ آہ، زید، کچھ ہو رہا ہے۔ زید فوراً اس کے پاس آیا۔ میں یہاں ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ مگر اس کے اپنے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ سارا چیخی، یہ تم دونوں کو لنک کر رہا ہے، دماغ سے دماغ۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں حقیقت مزید خطرناک ہو گئی۔ اگر لنک مکمل ہو گیا، سارا نے جلدی سے کہا، تو تم دونوں ایک دوسرے کے احساسات اور یادیں شیئر کرو گے۔ زید چونک گیا۔ کیا؟ عائشہ کی آنکھوں میں خوف تھا۔ تو پھر ہم خود نہیں رہیں گے؟ سارا نے دھیرے سے کہا۔ شاید، یا پھر تم کچھ اور بن جاؤ گے۔ اور یہی وہ سوال سب کچھ بدلنے والا تھا۔ اچانک اسکرین پر ان کی یادیں چلنے لگی۔ پہلی ملاقات، پہلی مسکراہٹ، پہلا جھگڑا، ہر لمحہ تیزی سے بدل رہا تھا۔ زید نے سر پکڑ لیا۔ یہ سب میرے دماغ میں کیوں چل رہا ہے؟ عائشہ بھی کانپ رہی تھی۔ میں تمہاری یادیں دیکھ رہی ہوں۔ اس کی سانسیں ایک ساتھ تیز ہو گئی، جیسے وہ ایک ہی وجود بن رہی ہوں۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں محبت حقیقت سے آگے بڑھ رہی تھی۔ زید کے بھائی نے غصے سے کہا، یہ پلان نہیں تھا۔ سٹاپ اٹ۔ وہ کنٹرول پینل کی طرف بھاگا، بٹن دبانے لگا۔ یہ سسٹم خود سیکھ رہا ہے۔ زید مرج ہے، سارا نے کہا۔ یہ تم دونوں نے مشکل سے کہا۔ ہمیں اسے روکنا ہوگا، مگر کیسے؟ یہ کسی کو نہیں معلوم۔ عائشہ نے آہستہ سے زید کا ہاتھ تھاما۔ اگر ہم الگ نہ رہ سکے تو؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ زید نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تو ہم ساتھ رہیں گے۔ اس کے الفاظ نرم تھے مگر مضبوط۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں محبت نے خوف کو چیلنج کیا۔ اچانک ایک تیز روشنی چمکی۔ دونوں چیخ اٹھے۔ سائننگ کمپلیٹ۔ خاموشی، سب کچھ رک گیا۔ زید نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ عائشہ نے بھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ مگر اس بار کچھ مختلف تھا۔ زید، عائشہ نے کہا، مجھے تم سب کچھ محسوس ہو رہے ہو۔ زید نے دھیرے سے کہا، اور مجھے تم۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں دونوں ایک ہو گئے۔ مگر کیا یہ واقعی ہی جیت تھی؟ سارا کی آواز گھبراہٹ سے گونجی۔ زید، کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ زید نے چونک کر کہا، کیا؟ تم دونوں کا لنک نارمل نہیں۔ اسکرین پر ایک میسج آیا۔ نیو انیشیٹڈ کریٹڈ۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ زید کے بھائی نے دھیرے سے کہا، یہ ممکن نہیں۔ عائشہ نے زید کی طرف دیکھا۔ ہم کیا بن گئے ہیں؟ کوسچن مارک۔ اور اسی لمحے ان دونوں کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا۔ اسکرین پر چمکتے الفاظ نے نیو انیشیٹڈ کریٹڈ جیسے کمرے کی فضا جما دی۔ زید اور عائشہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، مگر اس بار نظر میں صرف پہچان نہیں، کچھ اور بھی تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ زید نے دھیرے سے پوچھا۔ عائشہ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ میں تمہیں محسوس کر رہی ہوں۔ اس کی آواز میں حیرت بھی تھی اور خوف بھی۔ زید نے آنکھیں بند کی۔ اور مجھے تمہاری ہر دھڑکن سنائی دے رہی ہے۔ اور یہی لمحہ تھا
جہاں حقیقت نے نئی شکل اختیار کی۔ یہ نارمل نہیں ہے، سارا کی آواز گھبراہٹ سے آئی۔ تم دونوں کا نیچرل لنک مکمل ہو چکا ہے، زید نے فوراً کہا۔ اس کا مطلب؟ سارا نے جواب دیا۔ تم دونوں اب الگ الگ نہیں رہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عائشہ نے دھیرے سے کہا، تو پھر ہم کیا ہیں؟ اور یہی سوال سب سے بڑا تھا۔ پیچھے کھڑا اس کا بھائی ساکت رہ گیا۔ یہ میرا پلان کا حصہ نہیں تھا، اس نے خود سے کہا۔ زید نے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ اس کی آواز میں اب غصہ نہیں، کچھ اور تھا، ایک طاقت۔ اب دیکھو ہم کیا بن چکے ہیں۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں طاقت کا توازن بدلنے لگا۔ اچانک کمرے کی سکرینز خود بخود آن ہو گئی۔ ڈیٹا تیزی سے چلنے لگا۔ انیٹریٹڈ اے زی ایکٹیو۔ عائشہ نے چونک کر کہا، ایزی؟ زید نے آہستہ سے کہا۔ عائشہ، زید، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک لمحے کے لیے سب کچھ خاموش ہو گیا۔ ہم ایک ہیں۔ عائشہ کے الفاظ جیسے خود اس کے لیے بھی نئے تھے، اور یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک نئی حقیقت جنم لے چکی تھی۔ یہ خطرناک ہے، سارا نے فوراً کہا۔ اگر سسٹم نے تم دونوں کو مکمل کنٹرول کر لیا تو تم اپنی شناخت کھو دو گے۔ زید نے سر ہلایا۔ نہیں، ہم خود کو کنٹرول کریں گے۔ اس کی آنکھوں میں عزم تھا۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہم ساتھ ہیں تو کچھ بھی ممکن ہے، اور یہی وہ یقین ان کی سب سے بڑی طاقت بن رہا تھا۔ مگر اچانک ایک زوردار الارم بجا۔ سیکیورٹی برانچ۔ دروازہ کھل گئے۔ کئی لوگ اندر داخل ہوئے، ہتھیاروں کے ساتھ۔ انہیں روکو، کسی نے چیخ کر کہا۔ زید نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر اچانک اس کے آس پاس کی ہوا بدل گئی، جیسے کوئی انویزیبل فورس ہو۔ لوگ رک گئے۔ یہ کیا ہے؟ سارا نے حیرت سے کہا۔ عائشہ نے دھیرے سے کہا، ہم انہیں روک رہے ہیں۔ زید نے آنکھیں کھولی۔ یہ ہماری طاقت ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں وہ صرف شکار نہیں رہے تھے۔ اس کا بھائی پیچھے ہٹ گیا۔ یہ ممکن نہیں، اس نے بے یقینی سے کہا۔ تم دونوں کو کنٹرول ہونا تھا، نہ کہ زید نے اس کی بات کاٹ دی۔ اب کنٹرول ہمارے پاس ہے۔ اس کی آواز میں پہلی بار برتری تھی۔ تم سمجھتے ہو تم جیت گئے؟ اس کا بھائی بولا۔ یہ صرف آغاز ہے۔ عائشہ نے اس کی طرف دیکھا۔ ہمیں کسی کے کنٹرول میں نہیں رہنا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں، طاقت تھی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں وہ بدل چکی تھی۔ اچانک پورا کمرہ ہلنے لگا۔ سسٹم اوورلوڈ، سارا چیخی۔ زید، اگر تم اپنی طاقت کنٹرول نہ کی تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ زید نے فوراً آنکھیں بند کی۔ فوکس۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ ہم ساتھ ہیں۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں انہیں خود کو سنبھالنا تھا۔ چند لمحوں بعد سب کچھ رک گیا۔ خاموشی، سانسوں کی آواز۔ زید نے آنکھیں کھولی۔ ہم نے اسے روک دیا۔ عائشہ نے آہستہ سے مسکرایا۔ ہم نے کر دکھایا۔ مگر کیا واقعی سب ختم ہو گیا تھا؟ اسکرین پر اچانک ایک نئی فائل کھلی۔ پروجیکٹ اے زی، فیز فائنل۔ سارا کی آواز کانپ گئی۔ یہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ زید چونک گیا۔ اس کا مطلب؟ کوسچن مارک۔ چند لمحوں کی خاموشی، پھر اسکرین پر ایک لائن آئی۔ انیشیٹڈ انسٹیبل، ٹرمینیشن ریکوائرڈ۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ عائشہ کی سانس رک گئی۔ ٹرمینیشن؟ کوسچن مارک۔ زید نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لمحے ایک خفیہ دروازہ کھلا اور اندھیرے سے ایک نیا کردار باہر آیا۔ میں اس پروجیکٹ کا اصل خالق ہوں۔ زید کی آنکھیں پھیل گئی۔ تو اصل دشمن تم ہو؟ وہ مسکرایا۔ نہیں۔ چند لمحے کی خاموشی۔
मैं तुम्हारा इंजाम हूँ, इस प्रोजेक्ट का असल खालिक हूँ। इस शख्स की आवाज कमरे में गूंजी तो जैद की आंखें इस पर जम गई। तो तुम ही हो जिसने ये सब शुरू किया, जैद ने सख्त लहजे में कहा। वो हल्का सा मुस्कुराया। शुरू और खत्म भी। आयशा ने फौरन जैद का हाथ पकड़ा। ये खतरनाक है, मगर इस बार जैद ने हाथ नहीं छुड़ाया, बल्कि और मजबूती से थाम लिया। अब हम भी कमजोर नहीं रहे। और यही वो लम्हा था जहां ताकत और सच आमने सामने खड़े थे। तुम दोनों एक गलती हो, खालिक ने आहिस्ता से कहा। इसकी नजरें सीधी इन पर थी। प्रोजेक्ट ए एक कंट्रोल सिस्टम था, मगर तुम दोनों ने इसे बिगाड़ दिया। आयशा ने धीरे से कहा। हमने इसे आजाद किया। वो हंसा। आजादी? फिर संजीदा हो गया। तुम समझते नहीं, अगर तुम जिंदा रहे तो ये दुनिया कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। और यही वो लम्हा था जहां खतरा सिर्फ इन तक महदूद नहीं रहा। सारा की आवाज फौरन आई। जैद ये तुम्हें खत्म करना चाहता है, तुम दोनों को। जैद ने आंखें सिकुड़ ली। तो फिर आकर रोक ले। इसकी आवाज में पहली बार एक चैलेंज था। खालिक ने आहिस्ता से हाथ उठाया और इसी लम्हे कमरे की दीवारों से लेजर लाइंस निकल आई, सीधी जैद और आयशा की तरफ। मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगा, वो बोला। मैं तुम्हें डिलीट करूंगा। और यही लफ्ज इस खेल की शिद्दत बताने के लिए काफी था। अचानक रोशनी तेज हो गई। आयशा ने आंखें बंद कर ली। जैद कुछ गलत हो रहा है। जैद ने फौरन इसका हाथ मजबूती से थामा। हम अलग नहीं होंगे। इसकी आवाज पुरएतमाद थी। लेजर करीब आ रहे थे, मगर जैसे ही वो इन तक पहुंचने लगे अचानक रुक गए। ये कैसे? खालिक चौंक गया। आयशा ने आहिस्ता से आंखें खोली। हम एक हैं, इसने कहा, और इसी लम्हे इनविजिबल वेव फैली जिसने लेजर्स को पीछे धकेल दिया। और यही वो लम्हा था जहां इसकी ताकत ने पहली बार खालिक को रोका। खालिक ने सरगोशी की। ये सिस्टम इनविजिबल के खिलाफ जा रहा है। जैद ने एक कदम आगे बढ़ाया। हम सिस्टम नहीं है। इसकी आंखों में आग थी। हम इंसान हैं। आयशा ने इसकी बात मुकम्मल की। और इंसान को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और यही वो लम्हा था जहां इनकी पहचान वाज़ेह हो गई। मगर अचानक खालिक ने हंसते हुए कहा, तुम अब भी नहीं समझे। इसने एक बटन दबाया। स्क्रीन पर एक नई फाइल खुली। बैकअप एक्टिवेटेड। सारा चीखी। जैद, इसने पूरा सिस्टम बैकअप कर रखा है। अगर तुम इसे रोक भी दो तो भी ये खत्म नहीं होगा। जैद एक लम्हे को रुक गया। तो फिर आयशा ने इसकी तरफ देखा। तो फिर हमें इससे जड़ से खत्म करना होगा। और यही वो लम्हा था जहां इनका अगला कदम तय हुआ। तुम लोग कभी जीत नहीं सकते, खालिक ने कहा, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी एक दूसरे में है। जैन ने फौरन जवाब दिया। और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है। आयशा ने सर हिलाया। हम साथ हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और यही वो यकीन इन्हें आगे बढ़ा रहा था। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। श्योर रूम अनलॉकिंग, सारा की आवाज आई। जैद ये मेन कोड खोल रहा है। अगर तुम वहां पहुंच गए तो तुम सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो। जैद ने फौरन कहा, रास्ता कहाँ है? स्क्रीन पर एक दरवाजा चमका, कमरे के आखिर में। यही है, आयशा ने कहा, मगर खालिक इनके सामने आ खड़ा हुआ। तुम वहां नहीं जा सकते। जैन ने एक कदम आगे बढ़ाया। हमें रोक कर दिखाओ। और यही वो लम्हा था जहां आखिरी जंग की शुरुआत होने वाली थी। खालिक ने आहिस्ता से मुस्कुराया। अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़े। चंद लम्हों की खामोशी आई। फिर इसने कहा, तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। जैद चौंक गया। कैसे? स्क्रीन पर अचानक एक तस्वीर आई। सारा कुर्सी से बंधी हुई चीखती हुई। जैद, कमरे में सन्नाटा छा गया। आयशा के हाथ कांप गए। ये इसने कब? कैसे मार्क? खालिक ने धीरे से कहा, अब फैसला करो, दुनिया या सारा। और यही वो लम्हा था जहां जैद को सबसे मुश्किल इंतखाब करना था, दुनिया या सारा। खालिक के अल्फाज कमरे में गूंजे तो जीने जैसे वक्त थम गया। जैद की आंखें स्क्रीन पर जमी थी।
جہاں سارا بندھی ہوئی چیخ رہی تھی۔ زید پلیز، عائشہ نے دھیرے سے کہا، یہ ہمیں توڑنا چاہتا ہے۔ مگر زید کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ میں دونوں کو نہیں کھو سکتا، اس نے آہستہ سے کہا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں اس کا دل اور دماغ ٹکرا رہے تھے۔ فیصلہ کرو۔ خالد کی آواز سرد تھی۔ وقت کم ہے۔ اسکرین پر ٹائم چلنے لگا۔ عائشہ نے زید کا ہاتھ پکڑا۔ ہم کوئی اور راستہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ زید نے سر ہلایا۔ یہ ہمیں چوائس نہیں دے رہا۔ سارا کی آواز پھر آئی، زید میری فکر نہ کرو، سسٹم ختم کرو۔ اس کے الفاظ کانپ رہے تھے مگر سچے تھے، اور یہ وہ لمحہ تھا جہاں قربانی کی خوشبو فضا میں پھیل گئی۔ نہیں، زید نے زور سے کہا، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ خالد ہلکا سا مسکرایا، تم ہمیشہ جذباتی رہے ہو، یہی تمہاری کمزوری ہے۔ عائشہ نے تیز لہجے میں کہا، نہیں، یہی اس کی طاقت ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں وہ زید کے ساتھ کھڑی تھی۔ زید، سارا نے دھیرے سے کہا، اگر تم رک گئے تو ہزاروں لوگ متاثر ہوں گے۔ زید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تمہیں کیسے چھوڑ دوں؟ چند لمحوں کی خاموشی، پھر سارا مسکرائی، کیونکہ تم وہ نہیں ہو جو صرف ایک انسان کو بچائے، تم وہ ہو جو سب کو بچاتا ہے۔ اور یہی وہ جملہ زید کے دل میں اتر گیا۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، ہم اسے دھوکہ دے سکتے ہیں۔ زید نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، کیسے؟ اس کی آنکھوں میں چمک آئی، ہم دونوں کا لنک، ہم اس کے سسٹم کو کنفیوز کر سکتے ہیں۔ زید فوراً سمجھ لیا، تم کہنا چاہتی ہو ہم ایک ساتھ دو جگہ ایکٹ کریں؟ عائشہ نے سر ہلایا، ہاں۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں امید نے دوبارہ جنم لیا۔ خالد کی آواز گونجی، ٹائم سٹارٹ اپ۔ فیصلہ؟ کویسچن مارک۔ زید نے سر ہلایا، میں سسٹم ختم کروں گا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے مسکرا کر کہا، مجھے تم پر فخر ہے۔ خالد ہنسا، بالکل وہی جواب جس کی مجھے امید تھی۔ اور اسی لمحے اس نے بٹن دبایا۔ اسکرین بلیک۔ ایکسیکیوشن سٹارٹڈ۔ عائشہ نے فوراً زید کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ اب دونوں نے آنکھیں بند کی۔ اچانک ایک طاقتور ویو پھیلی، کمرے کی لائٹ جلملانے لگی، اسکرین گلچ کرنے لگی۔ سسٹم ایرر۔ خالد چونک گیا، یہ کیا؟ زید اور عائشہ کی آواز ایک ہو گئی، ہم تمہارے سسٹم کا حصہ نہیں۔ اور اسی لمحے دو امیجز بنی، ایک زید اور عائشہ کی جو وہیں کھڑے تھے، اور ایک جو سارا کی طرف بڑھ رہے تھے۔ خالد کی آنکھیں پھیل گئیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ سارا کے پاس کھڑی الیوژن نے کرسیاں کھول دی۔ یہ حقیقت ہے یا؟ وہ سمجھ نہیں پایا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں کھیل پلٹ گیا۔ اچانک سے سارا آزاد ہو گئی۔ زید، وہ چیخی۔ اصل زید نے آنکھیں کھولی، پسینہ، تھکن مگر کامیابی۔ ہم نے اسے بے وقوف بنا دیا۔ عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ مگر اچانک خالد زور سے ہنسا، تم واقعی سمجھتے ہو کہ تم جیت گئے ہو؟ کویسچن مارک۔ زید چونک گیا، کیا مطلب؟ خالد نے آہستہ سے کہا، تم نے سارا کو بچا لیا۔ چند لمحوں کی خاموشی، پھر اس نے اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ مگر خود کو نہیں۔ زید نے مڑ کر دیکھا، اس کے اپنے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سارا چیخی، زید! عائشہ نے اس کا چہرہ تھاما، نہیں نہیں زید، میری طرف دیکھو۔ خالد کی آواز گونجی، کہ فیز 3 کا اصل اثر اب شروع ہوا ہے۔ اور اسی لمحے زید زمین پر گر گیا۔ زید! عائشہ کی چیخ کمرے میں گونجی۔ جب وہ زمین پر گرا، اس کا جسم بے جان سا پڑا تھا اور سانسیں ٹوٹ ٹوٹ کر آ رہی تھی۔
سارا فوراً اس کے پاس گھٹنے ٹیک کر بیٹھی. زید آنکھیں کھولو پلیز. مگر اس کی پلکیں بمشکل ہلی. عائشہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا. تم مجھے چھوڑ نہیں سکتے. سنا تم نے؟ اس کی آواز میں وہی ضد تھی جو ہمیشہ زید کو واپس لے آئی تھی، مگر اس بار خاموشی زیادہ بھاری تھی. اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں خوف حقیقت بننے لگا. فیز 3 کا اثر شروع ہو چکا تھا. خالق کی ٹھنڈی آواز گونجی. تم نے سوچا تھا کہ تم سسٹم کو ہرا دو گے، مگر تم خود اس کا حصہ بن چکے ہو. سارا نے غصے سے کہا. تم نے اس کا ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ ہنسا. میں نے کچھ نہیں کیا. اور یہی وہ جملہ زید ایکٹیویٹ کیا. اس نے خود کے فیصلے کی قیمت بتا رہا تھا. عائشہ نے آنسو پوچھے. تم اسے بچا سکتے ہو ہے نا؟ اس نے خالق کی طرف دیکھا. وہ چند لمحے خاموش رہا پھر بولا. بچا سکتا ہوں مگر ایک شرط پر. سارا فوراً بولی. ہم تمہاری کوئی شرط نہیں مانیں گے. مگر عائشہ نے اسے روک دیا. کیا شرط ہے؟ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں ایک اور قربانی سامنے آ گئی. تمہیں اس سے الگ ہونا ہوگا، خالق نے آہستہ سے کہا. ہمیشہ کے لیے. کمرے میں جیسے سب کچھ رک گیا. کیا؟ عائشہ کی آواز ٹوٹ گئی. تم دونوں کا لنک ہی اس کی حالت کا سبب ہے. وہ بولا. اگر تم الگ ہو جاؤ گے تو وہ بچ سکتا ہے. اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں محبت کو توڑا جا رہا تھا. نہیں، عائشہ نے فوراً کہا. میں اسے چھوڑ نہیں سکتی. زید کی سانس ایک لمحے کو اور کمزور ہو گئی. سارا نے گھبرا کر کہا. عائشہ اگر تم نے کچھ نہ کیا تو وہ مر جائے گا. خاموشی بھاری تکلیف دے. عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. میں اسے کیسے چھوڑ دوں؟ اور یہی وہ سوال اس کے دل کو چیر رہا تھا. اچانک زید کی انگلی ہلی. عائشہ. اس کی آواز بامشکل نکلی. دونوں چونک گئی. عائشہ نے فوراً اس کے قریب جھکی. میں یہاں ہوں، تم ٹھیک ہو جاؤ گے. زید نے مشکل سے آنکھیں کھولی. سنو میری بات. اس کی سانس ٹوٹ رہی تھی. اگر تم نے مجھے بچانے کے لیے خود کو کھو دیا، اس نے رک کر کہا، تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کروں گا. اور یہی لمحہ تھا جہاں اس نے اپنی محبت کو ترجیح دی. نہیں، عائشہ نے سر ہلایا. میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی. زید نے کمزور سی مسکراہٹ دی. تو پھر مجھے جانے دو. کمرے میں سناٹا چھا گیا. سارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. زید ایسا مت کہو. مگر وہ صرف عائشہ کو دیکھ رہا تھا. چند لمحوں کی خاموشی. پھر عائشہ نے آنکھیں بند کی، گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا. میں تیار ہوں. زید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نہیں، مگر وہ اب فیصلہ کر چکی تھی. خالق نے سر ہلایا. اچھا انتخاب. اس نے کنٹرول پینل کی طرف بڑھتے ہوئے. سپریشن پروٹوکول انیشیٹڈ. اچانک تیز روشنی ہو گئی. عائشہ کے جسم میں جھٹکا آیا. زین نے ہاتھ بڑھایا. عائشہ. مگر اس کے درمیان ایک انویزیبل دیوار بن گئی. لنک بریکنگ. آواز گونجی. عائشہ کی چیخیں بلند ہو گئی. زید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. بس کرو. سارا چیخی. یہ اسے مار دے گا. خالق خاموش کھڑا دیکھتا رہا. آلموسٹ ڈن. چند لمحے جو صدیوں جیسے لگ رہے تھے. پھر اچانک سب کچھ رک گیا. خاموشی. زین نے آہستہ سے آنکھیں کھولی. سانس نارمل ہوئی. جسم ٹھیک. میں ٹھیک ہوں. سارا نے آنسوؤں کے ساتھ کہا. تم بچ گئے. زید فوراً اٹھا. عائشہ کہاں ہے؟ خاموشی. وہ پلٹا. عائشہ زمین پر بیٹھی تھی، خاموش، آنکھیں خالی، جیسے وہ سب کچھ بھول چکی ہو. عائشہ. زین نے دھیرے سے کہا. کوئی جواب نہیں. وہ اس کے قریب گیا. مجھے دیکھو. چند لمحوں کے بعد اس نے آہستہ سے سر ہلایا اور پوچھا. آپ کون ہیں؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا. زید کے ہاتھ کام گئے. نہیں. اس کی آواز ٹوٹ گئی.
یہ نہیں ہو سکتا، خالد کی ہلکی سی آواز آئی۔ میں نے کہا تھا نا، یہ سچ کی قیمت ہوتی ہے۔ زید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اسے مجھ سے چھین لیا، خالد نے دھیرے سے کہا۔ نہیں، چند لمحوں کی خاموشی آ جاتی ہے۔ تم نے خود اسے کھو دیا۔ آپ آپ کون ہیں؟ عائشہ کے یہ الفاظ زید کے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ اس کے ہاتھ کانپ گئے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں زید، اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ تمہارا زید؟ عائشہ نے الجھن سے اسے دیکھا، جیسے وہ کسی اجنبی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ مجھے کچھ یاد نہیں، اس نے آہستہ سے کہا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں زید کی دنیا واقعی ٹوٹ چکی تھی۔ سارا نے دھیرے سے زید کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہم اسے واپس لے آئیں گے، مگر زید کی نظریں صرف عائشہ پر تھی۔ تمہیں سب یاد آئے گا، اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ عائشہ نے نظریں جھکا لی۔ میں کوشش کروں گی، مگر اس کے لہجے میں وہ احساس نہیں تھا جو کبھی زید کے لیے سب کچھ تھا۔ پیچھے سے خالد کی آواز آئی۔ یہی قیمت تھی؟ زید نے غصے سے مڑ کر دیکھا۔ تم نے اسے ختم کر دیا، وہ پرسکون لہجے میں بولا۔ نہیں، میں نے اسے آزاد کیا ہے، زید نے سخت لہجے میں کہا۔ یادیں چھین کر آزادی نہیں ملتی، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سچ اور ظلم آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اگر تم چاہو، خالد نے آہستہ سے کہا، تو میں اسے سب کچھ واپس دے سکتا ہوں۔ سارا فوراً بولی، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ مگر زید رک گیا۔ کس قیمت پر؟ خالد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس بار قیمت تم ہو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ تمہیں مکمل طور پر سسٹم کا حصہ بننا ہوگا، وہ بولا، اپنی یادیں، اپنی پہچان، سب کچھ چھوڑ کر۔ زید کی سانس رک گئی۔ عائشہ نے الجھن سے پوچھا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سارا چیخی، نہیں زید، یہ تمہیں ختم کر دے گا۔ مگر زید کے ذہن میں صرف ایک چیز تھی، عائشہ کی وہ آنکھیں جو اب اسے پہچانتی نہیں تھی۔ اگر میں یہ کر لوں، زید نے دھیرے سے کہا، تو اسے سب یاد آ جائے گا؟ خالد نے سر ہلایا۔ ہر لمحہ، ہر احساس، عائشہ نے بے یقینی سے کہا۔ تم ایسا کیوں کرو گے؟ زید نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں درد بھی تھا، محبت بھی تھی۔ کیونکہ میں تمہیں دوبارہ کھونا نہیں چاہتا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں اس نے خود کو قربان کرنے کا سوچ لیا۔ نہیں، سارا نے فوراً کہا، ہم کوئی اور راستہ ڈھونڈیں گے۔ مگر زید نے سر ہلایا۔ وقت نہیں ہے، عائشہ نے دھیرے سے کہا۔ میں تمہیں جانتی بھی نہیں۔ اس کی آواز نرم تھی مگر خالی، اور یہی وہ جملہ زید کے دل کو چیر گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی، پھر زید نے گہری سانس لی۔ میں تیار ہوں۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زید پلیز، مگر وہ اب فیصلہ کر چکا تھا۔ خالد نے کنٹرول پینل کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، گڈ چوائس۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں ایک اور قربانی شروع ہونے والی تھی۔ پروسیس سٹارٹ، مشین آن ہو گئی، روشنی تیز۔ زید کرسی پر بیٹھ گیا۔ عائشہ نے بے چینی سے کہا، رکو۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ اسے کیوں روک رہی ہے، مگر دل میں کچھ تھا جو اسے اجازت نہیں دے رہا تھا۔ نہیں، نہیں کرنا چاہیے، تمہیں نہیں کرنا چاہیے، اس نے دھیرے سے کہا۔ زید نے اس کی طرف دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ۔ مجھے کرنا ہوگا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں محبت نے خود کو مٹا دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ میموری ٹرانسفر انیشیٹڈ۔ زید کی آنکھوں میں درد ابھرا۔ آہ! اسکرین پر اس کی یادیں چلنے لگی۔ بچپن، پہلی ملاقات، عائشہ۔ ہر لمحہ ایک ایک کر کے ختم ہونے لگا۔ عائشہ کے سر میں اچانک درد ہوا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آنکھوں کے سامنے جھلکیں آنے لگی۔ زید، اس کی ہنسی، اس کی آواز، اور زید۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں محبت واپس آ رہی تھی۔ ٹرانسفر 80%۔ سارا چیخی، بس کرو، یہ اسے ختم کر دے گا۔ مگر کوئی نہیں رکا۔ 95%۔ زید کی سانس ٹوٹ رہی تھی، آنکھیں بند، جسم بے جان۔ 100% کمپلیٹ۔ اچانک خاموشی۔ عائشہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، آنکھوں میں آنسو۔ زید، وہ دوڑ کر اس کے پاس آئی، اس کا چہرہ تھاما۔
مجھے یاد آ گیا مگر زید خاموش تھا، بے حرکت، آنکھیں بند۔ زید، وہ عائشہ پکار رہی تھی، اس کی آواز کانپ گئی۔ کوئی جواب نہیں۔ سارا نے دھیرے سے کہا، عائشہ وہ واپس نہیں آئے گا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ نہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ پیچھے سے خالق کی آواز آئی، تم نے اسے واپس پا لیا ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی، مگر کس قیمت پر؟ عائشہ نے زید کو مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ میں تمہیں واپس لاؤں گی۔ اس کی آواز میں اب آنسو نہیں، آگ تھی۔ میں تمہیں واپس لاؤں گی۔ عائشہ کی آواز میں اس بار آنسو نہیں، آگ تھی۔ اس نے زید کی بے جان ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما۔ تم نے میرے لیے سب کچھ کر دیا، اب میری باری ہے۔ سارا نے بے چینی سے کہا، عائشہ وہ واپس نہیں آ سکتا۔ مگر عائشہ نے سر ہلایا، نہیں، ابھی سب ختم نہیں ہوا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں امید نے ناممکن کو چیلنج کیا۔ زید کی آنکھیں بند تھی، سانس نہیں، کوئی حرکت نہیں، مگر عائشہ کو اب بھی اس کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کہیں گیا نہیں، اس نے آہستہ سے کہا، وہ بس اندر قید ہو گیا ہے۔ سارا چونک گئی۔ کیا مطلب؟ عائشہ نے گہری سانس لی۔ اس کی یادیں، اس کی پہچان سب سسٹم میں ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں رستہ نظر آیا۔ پیچھے سے خالق کی آواز آئی، تم اسے واپس نہیں لا سکتی۔ عائشہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ تم غلط ہو۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا۔ اگر تم نے اسے سسٹم میں لیا ہے تو میں بھی وہاں جا سکتی ہوں۔ سارا نے فوراً کہا، یہ پاگل پن ہے، تم بھی کھو جاؤ گی۔ مگر عائشہ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس نے آہستہ سے کہا، اور وہ میرے بغیر ادھورا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں اس نے آخری حد پار کرنے کا فیصلہ کیا۔ تم اپنی جان دے رہی ہو، خالق نے سنجیدگی سے کہا۔ عائشہ نے جواب دیا، نہیں، میں اسے زندگی دے رہی ہوں۔ اور یہی وہ جملہ سب کچھ بدلنے والا تھا۔ سارا نے آنکھوں کے سامنے آنسوؤں کے ساتھ کہا، اگر تم گئی تو واپس نہیں آ سکو گی۔ عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، میں اکیلی نہیں ہوں گی۔ اس نے زید کی طرف دیکھا، وہ وہاں ہوگا۔ اور یہی وہ یقین اسے آگے لے جا رہا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی، پھر عائشہ نے کنٹرول پینل کی طرف قدم بڑھایا۔ سسٹم ایکسس، اسکرین آن ہوئی۔ عائشہ نے گہری سانس لی۔ یس، پروسیسر انیشیٹڈ۔ اچانک روشنی تیز، اس کا جسم کانپنے لگا۔ آخ، اس کی چیخ نکلی۔ سارا چیخی، عائشہ واپس آؤ، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ مائنڈ انٹرنگ کیور۔ عائشہ کی آنکھیں بند ہو گئی اور وہ گر گئی۔ اندھیرا، خاموشی، پھر آہستہ آہستہ روشنی۔ عائشہ نے آنکھیں کھولی۔ وہ ایک عجیب دنیا میں تھی، ڈیجیٹل، خالی، یادوں کے ٹکڑوں سے بھری ہوئی۔ زید، اس نے پکارا۔ کوئی جواب نہیں۔ وہ آگے بڑھی۔ اچانک ایک منظر سامنے آیا۔ زید اکیلا اندھیرے میں کھڑا ہے۔ زید، وہ اس کی طرف بھاگی۔ مگر وہ ساکت تھا، آنکھیں خالی تھی، جیسے وہ خود کو بھول چکا ہو۔ مجھے دیکھو، عائشہ نے اس کا چہرہ تھاما۔ کوئی رد عمل نہیں۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں وہ واقعی کھو چکا تھا۔ تم مجھے نہیں پہچانتے؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ خاموشی، پھر اچانک زید نے دھیرے سے کہا، میں کون ہوں؟ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تم میری دنیا ہو، اس نے آہستہ سے کہا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ یاد ہے پہلی بار جب ہم ملے تھے؟ ایک ہلکی سی روشنی چمکی۔ یاد ہے تم ہمیشہ کہتے تھے کہ تم مجھے کبھی چھوڑو گے نہیں۔ زید کے چہرے پر ہلکی سی حرکت آئی۔ یاد ہے تم نے مجھے بچانے کے لیے خود کو کھو دیا؟
अचानक रोशनी तेज हो गई। जैद के जहन में यादें चलने लगी, एक एक करके। आयशा, इसकी हंसी, इसकी आवाज। आयशा, इसने आहिस्ता से कहा। आयशा के चेहरे पर आंसुओं के साथ मुस्कुराहट आ गई। हाँ, मैं। और यही वो लम्हा था जहां मोहब्बत ने इसे वापस खींच लिया। मगर अचानक पूरा सिस्टम हिलने लगा। श्योर अनस्टेबल, एक आवाज गूंजी। अनऑथोराइज्ड प्रोसेंस डिटेक्टेड। आयशा चौंक गई। ये हमें बाहर निकाल रहा है। जैन ने फौरन इसका हाथ पकड़ा। हम साथ जाएंगे। मगर सिस्टम की ताकत बढ़ती जा रही थी। मगर हम दोनों निकलने की कोशिश करें, आयशा ने कहा, तो शायद कोई भी ना बच सके। खामोशी। फिर जैद ने आहिस्ता से कहा, तो फिर एक ही जाएगा। आयशा ने फौरन कहा, नहीं, हम दोनों जाएंगे। जैद ने सर हिलाया। इस बार मेरी बारी है। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकती। जैन ने इसका चेहरा थामा। अगर तुम बाहर गई तो तुम जिंदा रहोगी। चंद लम्हों की खामोशी। और अगर मैं रहा तो मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। आयशा ने सर हिलाया। मैं नहीं मानती। मगर अचानक जैन ने इसे जोर से धक्का दिया। रोशनी का एक दरवाजा खुला। जैद, आयशा की चीख गूंजी और वो बाहर की तरफ खिंच गई। जैद, आयशा की चीख के साथ वो रोशनी के दरवाजे से बाहर जा गिरी। इसका जिस्म जमीन से टकराया, मगर इसे दर्द का एहसास भी ना हुआ। जैद, वो फौरन उठकर चीखी। सांसें टूट रही थी, आंखों में खौफ। सारा इसके पास दौड़ी आई। आयशा, तुम ठीक हो? मगर आयशा ने इसका हाथ झटक दिया। वो कहाँ है? वो बाहर क्यों नहीं आया? और यही वो लम्हा था जहां उम्मीद और हकीकत एक दूसरे के सामने खड़े थे। स्क्रीन पर वार्निंग चमक रही थी। सारा ने घबरा कर कहा, वो अंदर फंस गया है, सिस्टम बंद होने वाला है। आयशा की आंखों में आंसू भर आए। नहीं, वो वादा करके गया था कि इसकी आवाज टूट गई। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मगर स्क्रीन पर गिनती तेजी से कम हो रही थी। 10, 9, 8। कोई तरीका है? आयशा ने चीख कर पूछा। सारा ने सर हिलाया। अगर तुम वापस गई तो तुम भी वो बात मुकम्मल ना कर सकी। आयशा ने गहरी सांस ली। मुझे जाना होगा। सारा ने फौरन इसे रोका। नहीं, तुम दोनों मर जाओगे। आयशा की आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ फैसला था। इसके बगैर जीना वैसे भी मरने जैसा है। और यही वो लम्हा जहां मोहब्बत ने आखिरी हाथ पार कर ली। 3, 2। वो भाग कर कंट्रोल पैनल की तरफ गई। सिस्टम री एंट्री। इसने बटन दबाया। रोशनी तेज और वो दोबारा अंदर खिंच गई। अंदर टूटती हुई दुनिया, डिजिटल स्पेस बिखर रही थी। जैद, आयशा ने चीखा। दूर एक साया, वही जैद, वो इसकी तरफ भागी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। इसने इसका हाथ थाम लिया। जैद ने आहिस्ता से आंखें खोली। तुम वापस क्यों आई? इसकी आवाज कमजोर थी। आयशा के आंसू बह निकले। क्योंकि तुम मेरे बगैर अधूरे हो और मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं। और यही वो लम्हा था जहां इनकी मोहब्बत ने आखिरी फैसला कर लिया। सिस्टम कोलैप्स। आवाज गूंजी। जमीन टूटने लगी। रोशनी बिखरने लगी। जैद ने इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अगर हम दोनों यहाँ रहे तो हम खत्म हो जाएंगे। आयशा ने सर हिलाया। तो हम साथ खत्म होंगे। चंद लम्हों की खामोशी। फिर जैद ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। या फिर एक और रास्ता है? आयशा ने चौंक कर इसे देखा। कौन सा? जैद ने आहिस्ता से कहा। हम इस सिस्टम को खत्म नहीं करेंगे। चंद लम्हों की खामोशी। हम खुद इसका हिस्सा बन जाएंगे। आयशा की सांस रुक गई। अगर हम क्योर में मर्ज हो जाएं, जैन ने कहा, तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसे बदल सकते हैं।
यही वो लम्हा था जहाँ एक नामुमकिन ख्याल हकीकत बनने वाला था। मगर फिर आयशा की आवाज़ कांपी। हम कभी बाहर नहीं आ सकेंगे, ज़ैन ने इसकी आंखों में देखा। मगर हम हमेशा साथ रहेंगे। खामोशी, दिल की धड़कनें और फिर आयशा ने आहिस्ता से सर हिलाया। मैं तैयार हूँ। फाइनल मर्ज इनिशिएटेड। रोशनी तेज, दोनों के जिस्म तहलील होने लगे, हाथ एक दूसरे में जकड़े हुए, आंखों में आंसू मगर चेहरे पुरसकून। हम खत्म नहीं हो रहे, जैन ने कहा, हम बदल रहे हैं। आयशा ने जवाब दिया। यही वो लम्हा था जहां मोहब्बत ने अपनी नई शक्ल इख्तियार की। चंद लम्हों बाद खामोशी, सिस्टम बंद, सब कुछ खत्म। सारा धीरे से कमरे में दाखिल हुई। हर चीज तबाह हो चुकी थी। जैद, आयशा, इसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं। वो जमीन पर बैठ गई, आंखों में आंसू। तुम दोनों कहाँ हो? अचानक एक स्क्रीन ऑन हुई, हल्की सी रोशनी। सारा ने चौंक कर देखा। स्क्रीन पर दो कैरेक्टर्स बने एक साथ। फिर एक आवाज आई, नरम, मानूस, हम यहाँ है। सारा की सांस रुक गई। जैद, आयशा, आवाज मुस्कुराई। हम खत्म नहीं हुए। चंद लम्हों की खामोशी। हम इस दुनिया का हिस्सा बन गए हैं। सारा की आंखों से आंसू बह निकले। तो क्या तुम कभी वापिस आओगे? चंद लम्हों की खामोशी, फिर जवाब आया, जब भी किसी को सच की जरूरत होगी, हम वहाँ होंगे। कुछ मोहब्बतें खत्म नहीं होती, वो बस शक्ल बदल लेती हैं। दी एंड। जी तो लिसनर्स, उम्मीद है कि आपको ये नावल बहुत पसंद आया होगा। आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मेरे साथ रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। और इंशाल्लाह इसी तरह के मज़ीद बहुत अच्छे अच्छे से नावल्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।